دنیا کے کسی معاملے میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کام کریں، جب آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مجھ سے کسی نے سوال کرنا ہے، میرے کسی بڑے نے میرا حساب لینا ہے، میرے والد نے یا بڑے بھائی نے، تو میرے اس معاملے کو دیکھنا ہے، تو آپ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں کہ کہیں میری عزت نفس مجروح نہ ہو جائے اور میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ 60-70 سالہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں انسان کا کیا ہوا ہر عمل، ہر قدم، انسان کے سوچے ہوئے احساسات، جذبات، کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے وجود سے نکلے، صادر ہو، اور وہ اللہ رب العزت نے اسے محفوظ نہ کیا ہو۔ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، خیر ہے، اگر طرز زندگی قرآن و سنت کے موافق ہے، مطابق ہے، تو یقین جانیے میدان محشر میں جب یہ کتاب زندگی کھلے گی تو وہ انسان خوشی سے نہال ہوگا کہ میں نے اپنی کتاب زندگی کو بڑا خوبصورت سجایا ہے اور بڑے حسین اعمال کے ساتھ میں نے اسے مزین کیا ہے۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں یہ زندگی گزار کر چلا گیا، وہ جب دیکھے گا اپنی کتاب زندگی کو تو اس کا رونا، اس کا چلانا، اس کا واویلا کرنا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو، تمام موحدین کو، توحید و سنت سے محبت کرنے والوں کو، توحید و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنے والوں کو، توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو اللہ رب العزت اس ضلالت، اس رسوائی سے محفوظ رکھے۔ میں نے جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جواب دہ ہے اور اپنی ایک کتاب لکھ رہا ہے، ایک کتاب تحریر کر رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بولتا ہے، تقریر کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو اس کے اوپر وہ گرفت، وہ مواخذہ نہیں ہوتا جو کسی بھی انسان کی تحریر پر، اس کی کتاب پر ہوا کرتا ہے، کیونکہ سنے ہوئے الفاظ انسان بھول بھی جایا کرتے ہیں، نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن لکھے ہوئے الفاظ صدیوں تک انسان کے گریبان میں توق بن جایا کرتے ہیں۔ کتابت کی غلطی، تحریر کرنے والوں کی غلطی، الفاظ معنی کا فرق، سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں مصنفین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، جو انہوں نے صدیوں پہلے تحریر کی تھی، لیکن وہ الفاظ کی غلطی، وہ کتابت کی غلطی آج بھی جو ہے ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو گویا جو بات لکھ لی جائے انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح
قرآن مقدس نے حکم دیا نا کہ جب تمہارا کوئی معاہدہ ہو، کوئی لین دین ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ دوسرا انسان زبان سے نہ پھرے۔ تو عموماً انسان جب تحریری شکل میں کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی بات لکھ لیتا ہے، تو اس میں اس کو نقصان کم اٹھانا پڑتا ہے، اور جو باتیں زبانی کلامی ہو، بس یوں ہی اعتماد کی بنیاد پر ہو، تو اس نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ قرآن مقدس کے ایک حکم سے ہم اگر اعراض کرتے ہیں، اس کا خمیازہ یقین کیجئے بڑی دیر تک اور بہت زیادہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جو لوگ جہاں دیدہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، دنیا میں معاملات، لین دین، کاروبار کرتے ہیں، وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، کوئی لین دین کرنا ہو، کوئی عہد معاہدہ کرنا ہو، تو تحریری شکل میں لایا ہوا معاملہ بہتر ہوتا ہے، اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں، اور جو زبانی کلامی ہو اس میں عموماً نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو قرآن کا تو حکم ہے کہ لکھ لیا کرو، تو جو اس کی حکم عدولی کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ تو ہم نے تو قرآن مقدس کے عالیجا سینکڑوں احکامات کو پامال کیا ہوا ہے، ہم نے تو نقشہ ہی زندگی کا بدلا ہوا ہے۔ اپنی اس زندگی کو، اپنی اس کتاب زندگی کو قرآن و سنت کے اعمال سے، قرآن و سنت کے عقائد و نظریات سے سنواریے۔ یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے، یہ دوبارہ نہیں ملنے والا، یقین کیجئے یہ دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اور اس کتاب زندگی کو ضلالت اور رسوائی سے بھرنے کے لیے ابلیس جو محنت کر رہا ہے، اور اس کے پروردہ جو محنت کر رہے ہیں، اور فتنے، اور آج تو ویسے بھی فتنوں کا دورہ ہے اور عروج پر ہے فتنے ہر قسم کے، تو انسان کو اپنا ایمان اور اعمال بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن و سنت واحد کسوٹی ہے، واحد ترازو ہے، واحد پیمانہ ہے۔ جو عمل، جو عقیدہ اس کے اوپر پورا اترے گا، وہ کتاب زندگی کا حسین ترین باب بنے گا، اور اسے دیکھ کر انسان خوش ہوگا، اور جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا، جو عقیدہ اور نظریہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کتاب زندگی کا انتہائی بدترین باب بنے گا۔